السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآيات إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين والنبي الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آغاز گفتگو سے قبل اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کی غمگسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اللہ وفقنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس نام میں درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک مطلب کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتعطينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير. رسول برکت کے لیے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعمع علی سیدنا محمد المعظم الذي الحمد لله تنفرج وقربت بالحوائج والغال وحسن الحرات ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معاني لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے. اس سے قبل ہم نے اس میں سماعت کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور قوم اور صالح علیہ السلام کے درمیان بحث و مباحثہ چلتا رہا. اسی میں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، اگر میں تمہاری بات مان لوں اور میں تمہارے کہے پر عمل کروں اور پھر رب تعالیٰ اگر مجھ کو عذاب دینا چاہے تو تم میں سے کون ہیں جو پھر مجھے اس سے بچا سکتا ہے. بہرحال بہت ساری باتیں ہوگی، لیکن قوم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ قوم نے یہ کہہ دیا کہ کہنے لگے قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ انما انت من المسحرین، بے شک تم بار بار جادو کیے گئے، یعنی تم پر اس قدر جادو کیا گیا ہے کہ تمہاری عقل و خیال میں خلل پیدا ہو گیا ہے اور تمہارا انداز فکر بدل گیا. بجائے اس کے کہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو قبول کر لیتی، ان کے لائے ہوئے دین مبین پر ایمان لے آتی، ان کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوتی، لیکن قوم نے آپ ہی کے بارے میں کہہ دیا کہ تم پر تو جادو کیا گیا ہے. کیونکہ جس انسان پر جادو کیا جاتا ہے اس کی عقل سلامت نہیں رہتی. آپ دیکھیں انسان پریشان ہوتا ہے، کیسی وہ بہکی باتیں کرتا رہتا ہے، کام میں اس کا من نہیں لگتا ہے، دیگر اس کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہے اور وہ انسان جو ہے تو مفلوج العقل ہو کر کے رہ جاتا ہے. اس کی سوچنے سمجھنے کی شمتا صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو قوم نے صالح علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنی کہ آپ انہیں ایک خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں اور بتوں کی پرستش سے منع کر رہے ہیں، تو قوم نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. تم یہ کیسی نئی باتیں کر رہے ہو، کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو. ہمارے باپ دادا جن خداؤں کو پوجتے چلے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم نے آنکھ کھولی ہے اور ہوش سنبھالا ہے، تب سے ہم نے انہی بتوں کو اپنا معبود اور اپنا خدا پایا ہے، لیکن اب تم آ کر کے کہتے ہو کہ ایک اللہ ہے، ہم اس پر ایمان لائے، تم پر ایمان لائے، تمہیں نبی تسلیم کر لے. یہ تو ضرور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، اور تم نہیں مگر بشر مثل ہمارے ہو. انہوں نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو اپنی طرح کا بشر کہا. ایک مقام پر ان کے اسی قول کو قرآن مجید نے اور الگ انداز میں نقل کیا. کذبت ثمود بالنذر،
یعنی کہ جب سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، میں اس کے بارے میں ویسے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہاں پر جو جمع کا صیغہ لایا گیا رسولوں کر کے، تو ایک رسول کا جھٹلانا بھی تمام رسولوں کا جھٹلانا ہوتا ہے۔ یا تو قوم سمود نے تمام انبیاء و مرسلین جو ان سے پہلے آئے ان کا بھی انکار کیا، یا یوں کہ انہوں نے سمود علیہ السلام کا انکار کر کے ان تمام آنے والے نبیوں کا بھی انکار کر دیا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه ان اذا لفی ضلال وسعیر، کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ کہنے لگے کہ کیا ہم ایک ایسے انسان کی تابعداری کریں جو ہمارے میں سے ہی جو ایک ہے، اور ہم مکمل ایک جتھا ہے، ہم ایک مکمل جماعت ہے، پوری قوم ہمارے ساتھ ہے اور کوئی بھی صالح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک اکیلا انسان اگر ہم اس کی تابعداری کریں تب تو ضرور ہم گمراہ ہوں۔ یہ جو آس پاس کی بستیاں ہے، ہمارے اطراف میں جو دیہات ہے، جو گاؤں آتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو جب خبر ملے گی کہ ہم نے ایک آدمی کی تابعداری کر لی ہے، اس کی پیروی کر لی ہے، اس کو نبی اور رسول تسلیم کر لیا ہے، تب تو وہ ضرور ہم پر ہنسیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ایک ایسی بستی، وہاں کے ایسے پڑھے لکھے لوگ، وہاں کے ایسے بڑے بڑے تاجر لوگ، امیر لوگ، اور انہوں نے ایک غریب انسان کی جو ہے تو تابعداری کر دی، اپنے سے کم تر انسان کی انہوں نے تابعداری کر دی، تو لہٰذا لوگ ہم پر ہنسیں گے اور اس طرح ہم تو گمراہ ہو جائیں گے کہ قوم کے سمجھدار قسم کے لوگ ایک طرف ہے، قوم کے پڑھے لکھے لوگ ایک طرف ہے، قوم کے سرمایہ دار لوگ ایک طرف ہے، اور یہ ایک اکیلا انسان ایک طرف، تو پھر ہم کس کی بات ہیں؟ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ تب تو ضرور ہم دیوانے ہوں گے، دیوانے کہلائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا اَأُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِم مِّن بَیْنِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابُ الْأَشِرُ، کہنے لگے کہ ہم سب میں سے کیا اسی شخص پر ذکر اتارا گیا، بلکہ یہ سخت جھوٹا اور بہت زیادہ اترانے والا ہے، بہت زیادہ خود پسند بننے والا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ ہم ایک بڑی جماعت ہے، لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو رسول ہم میں آتا، جو نبی ہم میں آتا، یا تو وہ کوئی فرشتہ ہوتا، یا وہ کوئی ایسا امیر ترین شخص ہوتا کہ تمام لوگ اس سے کم درجے کے ہوتے، یا پھر وہ ایسا بااثر ہوتا، یا وہ یہ کہ ایسا لیڈر ہوتا کہ ایک بڑی قوم، ایک بڑی جماعت اس کے تابعدار ہوتی، تب تو ضرور پھر ہم اس کی بات مانتے۔ لیکن یہاں تو نقشہ ہی الٹا ہے، تم ایک اکیلے انسان ہو اور پھر ہماری ہی طرح کے ایک عام انسان ہو، ہماری طرح کے ایک بشر ہو، لہٰذا اگر ہم تمہاری باتیں مان لیں تب تو پھر ہم ہی گمراہ ہوں گے اور ہم راہ حق سے بھٹک جائیں گے، لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، ہم ہی کو دیوانہ کہیں گے۔ لہٰذا چونکہ انہوں نے کہا کہ تم جو ہے تو ہم میں سے ہی، اور پھر تم پر کیسے یہ ذکر اتارا گیا، یہ وہی تم ہی پر کیوں آئی، ہم پر کیوں نہیں آئی، ہم میں سے کسی اور شخص پر کیوں نہ آئی؟ ہم میں جو لوگ سمجھدار قسم کے ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں، جن لوگوں سے ہم صلاح مشورے کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے کسی عقل مند انسان پر یہ وحی کیوں نہیں اتاری گئی، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، یا جو مالدار قسم کے لوگ ہیں ان کی طرف وحی کیوں نہیں اتاری گئی؟ لہٰذا ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہونے کے باوجود بھی ایک ایسے شخص پر وحی اتار دی گئی، اس پر ذکر اتارا گیا، اس کو نبی و رسول بنایا گیا، جو کسی طرح ہمارا ہم پلہ نہیں ہے، جو امیر نہیں ہے، جو شہرت یافتہ نہیں ہے، جس کے پاس دھن دولت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لہٰذا ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ بلکہ کہنے لگے بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو بہت بڑا جھوٹا اور خود پسند قسم کا انسان تھا۔ انہوں نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے اوپر دو الزام لگائے، ایک تو یہ کہ انہیں جھوٹا کہا، اور دوسرا کہا کہ یہ خود پسند ہے۔ بل ہوا کذاب، یہ کذاب جو ہے تو یہاں پر مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا، ایسا بھی نہیں کہ انہوں نے صرف جھوٹا کہا، بلکہ کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ معاذ اللہ، اس وقت کا سب سے بڑا کذاب، سب سے بڑا جھوٹا یہی شخص ہے، اور سب سے زیادہ خود پسند
بننے والا، اترانے والا، معاذ اللہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اپنے آپ پر اتراتا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، چونکہ عشر وہ شخص کہ جو ایسے کمال کا دعویٰ کرے جو اس میں نہ پایا جائے، اس انسان کو عشر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ ہے تو نہیں ویسے جو اپنے آپ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، خود کو یہ جو کہہ رہے ہیں، اپنے بارے میں جس بات کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، اور اپنے آپ پر وحی کے اترنے کا جو یہ ذکر کر رہے ہیں، اس معاملے میں یہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ عشر ہے، ان میں ایسی کوئی صفت نہیں پائی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ یہ تو ہمارے درمیان بڑا بننے کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر آگے ایک بات کہی کہ اگر کبھی تم جو ہے تو ہماری ہی اگر تم جو ہے ان کنت من الصادق فاتی بآیات ان کنت من الصادقین، کہنے لگے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جو بات تم کہہ رہے ہو تو پھر کوئی دلیل لے کر کے آؤ۔ لہٰذا یہ شرط انہوں نے کے سامنے رکھی۔ اب صالح علیہ السلام کیا دلیل لے کر آتے ہیں اس پر تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو ہوگی۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہے، اسے سمجھ لو۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی طرح کا عام بشر سمجھنا، اپنے جیسا انسان سمجھنا، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی جیسا عام بشر سمجھتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی، علامہ سعدی رحمۃ اللہ تعالی گلستان میں فرماتے ہیں کہ سیپ کے اندر جو موتی ہوتا ہے تو سیپ کو نہ دیکھ، کیونکہ سیپ تو اوپر سے اس کی جو بناوٹی شکل ہوتی ہے وہ کوئی اتنی خاص بھلے ہی نہ ہو، لیکن اس کے اندر جو موتی ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تم نے انبیاء علیہ السلام کے ظاہری لباس کو دیکھا، تم نے ان کے ظاہری بدن کو دیکھا، لیکن ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے جس قدر ایمان کو رکھا ہے، جس طرح سے اللہ نے رسالت کو رکھا ہے، نبوت کو رکھا ہے، وہ اصل موتی ہے جسے تم نہیں دیکھ پاتے۔ چونکہ موتی سیپ کے اندر ہوتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ انسان اگر ظاہری سیپ کو دیکھ کر اسے پھینک دے تو اس کے اندر جو قیمتی موتی ہوتا ہے وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، گویا کہ وہ ایک قیمتی چیز کو گوا بیٹھتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو اپنی طرح کا بشر سمجھ کر جو لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ در حقیقت ایمان کی لذتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں، ایمان کا جوہر ان سے لے لیا جاتا ہے۔ چونکہ نبی کوئی عام انسان نہیں ہوتا ہے۔ میں اگر اس کی مثال دوں تو آپ دیکھیں کہ پتھر ہونے کی حیثیت سے آپ اگر کبھی دیکھیں تو بہت سارے پتھر اور ان کی اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں، ہزاروں اقسام پتھروں کی پائی جاتی ہے، اور ہر ایک قسم اپنے اندر ایک الگ صلاحیت رکھتی ہے، الگ الگ صلاحیت رکھتی ہے۔ جو سب سے قیمتی پتھر ہوتا ہے جسے ہم ہیرا کہتے ہیں، ہیرا کیا ہے؟ ایک پتھر، لیکن ہیرے کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ لال کیا ہوتا ہے؟ ایک پتھر ہوتا ہے، اس کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ پارس کیا ہے؟ ایک پتھر ہے جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی دھات سے چھو جائے تو اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ تو ہوتے یہ پتھر ہی ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اپنی خوبی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں راستے سے چلتے ہیں تو راستے میں کئی پتھر پائے جاتے ہیں، لیکن ان پتھروں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ان کا کوئی مول نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ ایسے اپنے پیر سے کئی پتھروں کو روند کر نکل جاتے ہیں، اپنے پیر سے کئی پتھروں کو ٹھوکریں مار کر آپ نکل جاتے ہیں، لیکن اگر ہیرا آپ کو مل جائے، پارس آپ کو مل جائے، لال و گوہر آپ کو مل جائے تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ اسے فوراً اٹھا کر آپ جو ہے تو اپنی جیب میں رکھیں گے، اسے بڑی حفاظت کے ساتھ آپ رکھیں گے۔ ہے تو وہ بھی پتھر، لیکن کیونکہ اس کی قیمت کا اندازہ آپ کو ہے۔ تو سمجھ لیجئے بحیثیت انسان ہونے کے، ایک عام انسان بھی اور نبی بھی
انسان ہوتے ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کے انسان ہونے کا انکار نہیں کرتے، بے شک قرآن نے ان کو بشر کہا ہے، اور ان کا بشر ہونا کیسا بشر ہونا ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ تو انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، مگر ہماری طرح کے بشر نہیں ہوتے۔ جس طرح ہیرا اور ہمارے گلی کا پتھر ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح نبی اور امتی ایک نہیں ہو سکتے۔ ان کے درجوں میں، ان کے ایمان میں، ان کے عمل میں، ان کی قوت فکر میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، ان کی قوت یقین میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو کچھ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں وہ ہم سو کر بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ ہم جاگ کر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ہم کسی طرح نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ صرف اس عالم کو نہیں تمام عالموں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتا ہے اختیارات، وہ ان کا رب بہتر جانے اور وہ جانے۔ لیکن بس ہم ظاہری لباس کو دیکھ کر کے کہہ دیتے لوگ کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح کے بشر۔ تو اب مسئلہ سمجھ لیں، یہ بات صرف حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ پیش نہیں آئی، بلکہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آپ قرآن پڑھ کر کے دیکھیں، ان کی تواریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں، تو ہر نبی کو قوم نے اپنی طرح کا عام انسان سمجھا، اور وہ یہی کہتے رہے یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، اس کی بات مانیں گے تو پھر ہم تو گمراہ ہو جائے گا، اپنے جیسے انسان کی بات ہم کیوں مانیں؟ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ نے کسی ایسے کو نبی یا رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا جو ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو، سب سے بہتر انسان ہو؟ لیکن ان بے وقوفوں کی عقل انبیاء علیہ السلام کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو یہ معاملہ صرف صالح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ کئی کفار و مشرکین نے یہی کہا کہ یہ تو ایک ہمارے جیسے انسان، ہم ان کی بات کیوں مانیں، ہم ان کی بات پر کیوں عمل کر لیں، لہٰذا یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ لیکن آئیے ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سمجھیں، ایمان والوں کا عقیدہ اس زندہ میں کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ میں اس سے قبل ایک آدھ ہفتہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب ایمان والوں اور کافروں کے درمیان مباحثہ ہوا، قرآن میں موجود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم میں جو ایمان والے تھے اور جو کافر تھے ان کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا، تو ان کافروں نے ایمان والوں سے کہا تھا کہ تم صالح کو رسول مانتے ہو، کیا تم انہیں نبی تسلیم کرتے ہو؟ یہ انہوں نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے اور صالح علیہ السلام کا تمسخر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ اس وقت ایمان والوں نے جواب دیا تھا اور کہا تھا ہاں بے شک ہم صالح کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کے لائے ہوئے دین کو قبول کرتے ہیں، وہ جو کہہ رہے وہ حق ہے، سچ ہے، ہم انہیں ان کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ان کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان والوں نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے بلکہ وہ رسول ہے، اللہ کا ایک خاص بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا ہے۔ یہی عقیدہ ہر دور میں ایمان والوں کا رہا ہے کہ ہر دور میں ایمان والے انبیاء علیہ السلام پر اسی سبب سے ایمان لاتے جس سبب سے کفار انکار کر جائے۔ کافر یہی کہتے کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ لیکن ایمان والے کہتے نہیں، یہ ہم سے بہتر انسان ہے، ہم اس کی بات مانیں، کیونکہ انسان اسی کی بات مانتا ہے جس کو وہ اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں اور فلاں شخص ہم دونوں برابر ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، تو وہ اس کی بات نہیں مانے گا بلکہ وہ اکڑ جائے گا، میرے جیسا تو میں اس کی بات کیوں سنوں؟ لیکن جب کوئی اس سے بہتر آئے گا، اس سے اچھا آئے گا، تو کہنا ہاں میں اس کی بات مانوں۔ تو ایمان والوں کا نبیوں پر ایمان لانا اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ بے شک نبی ہم سے افضل ہے، نبی ہم سے بہتر ہے، اسی لیے تو ہم ان کی تابعداری کر رہے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں، ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہی طریقہ صحابہ کرام کا بھی تھا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے ایمان لاتے تھے کہ بے شک حضور ہم سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے آپ کے جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی ماں نے آپ جیسا بیٹا جنا ہی نہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔
حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضور کے چچا ہے اور عمر میں حضور سے بڑے ہوتے ہیں، کسی نے پوچھ لیا کہ اے حمزہ تم بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ اب دیکھیے کتنا بڑا مشکل سوال، ایک ایمان والے سے یہ سوال کرنا کہ تم بڑے ہو یا تمہارے نبی بڑے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ چچا ہے لیکن باوجود اس کے اپنی ایمان کی قوت سے وہ کتنا بہترین جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے تو حضور ہی ہے، بڑے تو حضور ہی ہے، البتہ میں ان سے پہلے دنیا میں آ گیا، یعنی دنیا میں آنے کے اعتبار سے میں ان سے پہلے آ گیا، ورنہ ہر اعتبار سے حضور مجھ سے بڑے ہیں۔ اگرچہ وہ حضور کے چچا ہے لیکن وہ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ امتی ہونے کی حیثیت سے میں چھوٹا ہوں اور نبی ہونے کی حیثیت سے میرا بھتیجا مجھ سے بڑا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ، اگر باپ ہے تو باپ کا رتبہ بڑا ہوتا ہے، بیٹے کا رتبہ کم ہوتا ہے، لیکن وہیں پر اگر باپ بیٹا نبی ہو تو پھر بیٹے کا رتبہ باپ سے بڑھ جاتا ہے، چچا بھی ہو بڑا ہو تو اس کا بھتیجے کا رتبہ باپ چچا سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو فضیلت ہے یہ ان کے نبی ہونے کی حیثیت سے ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی گھر میں جب کوئی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، تو اس کی فضیلت اس کے گھر والوں سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ عالم ہے، وہ حافظ ہے، حافظ قرآن کی فضیلتیں آئی ہے، عالم دین کی فضیلتیں آئی ہے، تو پھر جو خود نبی ہو، جس کے صدقے میں کوئی حافظ قرآن بنا ہو، جس کے دین کو قبول کر کے کوئی عالم دین بنا ہو، جب ان کی فضیلتیں بے شمار ہے اور وہ لوگ جو ہے تو اپنے گھر والوں سے افضل ہو جاتے ہیں، تو پھر جس نبی کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے اس نبی کی شان کیا ہو۔ تو صحابہ کرام کا تو عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ بے شک حضور ہم سے افضل والا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا۔ تو نبی کی شان بہت بلند اور بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ اب ایک چیز کہ انسان کی ایک فطرت ہے، ایک عادت ہے، یہ چیز ہر انسان میں پائی جاتی ہے کہ جب وہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی فتویٰ چاہتا ہے، اسے ویسا مل جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف کہی جائے، جب کوئی مسئلہ اس کے عمل کے خلاف بتایا جائے، جب کوئی فتویٰ اس کے خلاف دے دیا جائے تو پھر وہی انسان ناراض ہو جاتا ہے اور دشمن بن جاتا ہے، مخالفت پر اتر آتا ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کہ جب انبیاء علیہ السلام کی ایک تاریخ رہی، انہوں نے آتے ہی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا سوائے چند کے، ہے نا، جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے جھولے لیے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اپنی رسالت کا اعلان کر دیا، لیکن اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد ایک مدت تک اپنی قوم کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کرتے رہے، اپنی آپ کو پیش کرتے رہے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، ہر چیز کو وہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں قوم نبیوں کو امین و صادق کہتی رہی۔ یہی مثال لے لیجیے، حضرت صالح علیہ السلام آپ سن چکے ہیں، میں اس سے پہلے بیان کر چکا کہ صالح علیہ السلام کے بارے میں قوم نے کیا کہا۔ جب صالح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان پتھروں کو، ان معبودوں کو جنہیں تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ دو، تو قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ قوم نے یہ کہا تھا کہ اے صالح تم نے تو ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا، اس سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ تم قوم میں سب سے زیادہ عقل مند انسان ہو، تمہیں ہم امین و صادق سمجھتے تھے، ہم تم پر اتنا یقین اور بھروسہ کرتے تھے کہ ہم تم کو اپنا سردار بنانے والے تھے۔ ہم نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا تھا کہ صالح ہماری قوم میں سب سے اچھا انسان ہے، وہ کسی کی طرف غلط نظر نہیں اٹھاتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا، وہ کبھی کسی سے زبان درازی نہیں کرتا، اس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔
بلکہ وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ نیک انسان ہے، وہ امین ہے، وہ صادق ہے، تو اب سے پہلے ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کی سوچ رہے تھے، لیکن آج پتہ چلا معاذ اللہ تم تو بے وقوف ہو۔ تو یہ کیوں ہوا؟ جب تک قوم صالح علیہ السلام نے جب تک قوم کے سامنے اعلان نبوت نہیں کیا، تب تک قوم آپ کو امین و صادق مانتی رہی، تب تک قوم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار تھی، آپ کے تمام باتوں کو سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ نے قوم کے خلاف بات کر دی، قوم کی مرضی کے خلاف آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو یہ جھوٹے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری، یہ تمہاری سن نہیں سکتے، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، یہ بے جان پتھر کی مورتیاں ہیں۔ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، تمہیں موت دے گا، وہ اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ تو جب قوم نے مرضی کے خلاف بات سنی تو فوراً بگڑ گئی اور کہنے لگی صالح تم تو ہمیں بیوقوف نظر آتے ہو، تم تو ہمیں پرلے درجے کے قذاب معاذ اللہ نظر آتے ہو، تم تو ہمیں اشر نظر آتے ہو۔ دیکھیے قوم جب تک آپ نے قوم کی مرضی کے مطابق آپ چلتے رہے، یعنی آپ نے ان کے خلاف بات نہیں کی، تب تک قوم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار تھی، لیکن جیسے ہی قوم کی مرضی کے خلاف بات کر دی تو اب وہی قوم آپ کو جھوٹا کہے گی۔ جو قوم کبھی آپ کو امین و صادق کہتی تھی وہی قوم آپ کو جھوٹا کہے گی، جو قوم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار تھی وہی قوم آپ کو اشیر کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہمارے درمیان سب سے بڑا خود پسند بننے کو دیکھ رہا ہے، سب سے بڑا اترانے والا انسان ہے۔ یہی معاملہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ دیگر انبیاء کی تواریخ کو پڑھیں، ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ہود علیہ السلام کا قصہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ قوم ہود علیہ السلام کو بہت اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن جیسے ہود علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، قوم نے آپ کو سب سے بے وقوف انسان کہہ دیا۔ معاذ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آپ بارہا سن چکے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اپنی زندگی کو جو قوم کے سامنے پیش کیا حضور علیہ السلام نے، تو قوم خود پکار اٹھی، بڑے بڑے کفار اور مشرکین یہ کہہ اٹھے کہ بے شک محمد تم امین ہو، تم صادق ہو، تم سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، تم سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، تم سب سے بڑے سچے ہو، تم سب سے زیادہ امانت دار ہو۔ کسی کو اگر کوئی چیز امانت کسی کے پاس رکھنی ہوتی تو اپنے سگے بھائی کے پاس نہیں رکھتا، سگے بیٹے کے پاس نہیں رکھتا، سگے باپ کے پاس نہیں رکھتا، لیکن حضور کے پاس جا کر اپنی امانت رکھ کر کیا؟ کوئی اپنے سگے باپ کی بات پر یقین نہیں کرتا، اپنے سگے بیٹے کی بات پر یقین نہیں کرتا، اپنے سگے بھائی کی بات پر یقین نہیں کرتا، اپنے سگے رشتہ داروں کی بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن اگر حضور کہہ دیتے تو ان کی بات پر فوراً یقین کر دیتے، کیونکہ حضور کو امین و صادق مانتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضور نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اے لوگو ایک اللہ کی بندگی کرو، یہ جو تم لات حبل منات ان کی پرستش کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو، یہ جھوٹے معبود ہیں، ان کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری، تو پوری قوم آپ کی مخالف ہو۔ وہ قوم جو حضور کو امین و صادق کہا کرتی تھی وہی قوم کہہ رہی ہے کہ محمد تم تو معاذ اللہ مجنون ہو گئے، تم تو دیوانے ہو گئے ہو، معاذ اللہ تم تو پاگل ہو گئے ہو۔ حضور کو ساحر، کاہن، پاگل، مجنون، دیوانہ کہا گیا معاذ اللہ۔ تو قرآن میں موجود ہے لفظ، سورہ نون کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں، ولید بن مغیرہ نے کیا کہا تھا، حضور کو معاذ اللہ مجنون کہا تھا۔ تو جب تک حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تب تک قوم ان کو بھی امین و صادق کہتی رہی، ان کی ہر بات کو تسلیم کرتی رہی، لیکن جہاں قوم کی مرضی کے خلاف بات ہو گئی بس وہی قوم آپ کو جھوٹا، کذاب اور نہ جانے پھر پاگل، مجنون، دیوانہ کیا کیا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہی حال چونکہ انسانوں کا ہوتا ہے، انسانوں کی فطرت ہے کہ جب تک اس کی مرضی کے مطابق معاملات ہوتے رہتے ہیں تب تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور جہاں مرضی کے خلاف معاملہ ہوا وہ فوراً بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال ہے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، جب تک نعمتیں ملتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جو ہی اللہ رسی کھینچتا ہے، ایک امتحان لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، تو پھر فوراً بندہ شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت پھر فوراً رب کے خلاف جو ہے تو وہ شکوے اور شکایتیں کرتا ہے، میں ہی دکھا، میرے ساتھ ایسا ہوا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، لیکن اسے ایک چیز پہلے میں آگے بیان کروں کہ یہ معاملہ علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اماموں کے ساتھ ہوتا ہے،
کہ جب تک یہ لوگ ایسی تقریریں کرتے ہیں جو عوام کی مرضی کے مطابق ہو تب تو واہ واہ سبحان اللہ بڑی اچھی تقریر کرے حضرت مولانا نے بڑا اچھا مسئلہ بتایا، عالم صاحب نے بڑی چیز بہت اچھا بتایا، جنت کا بیان ہو بھلا کا بیان ہو تو بہت اچھا لگے گا۔ ہاں کوئی فتویٰ لینے جاؤ کسی مفتی سے، آپ کی مرضی کے مطابق فتویٰ ملے گا تو وہ مفتی صاحب بڑے اچھے ہیں، وہ بڑا اچھا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن جہاں پھر کسی عالم نے کسی امام نے پھر حرام و حلال حق اور باطل صحیح اور غلط پر جو ہے تو تقریر کرنا شروع کر دی، پھر قوم کی دکھتی ہوئی نسل جب اس نے پکڑا تو پھر قوم ارے وہ مولانا کو تقریر نہیں آتی، کچھ بھی بولتے رہتے، بولے ایسا بولتے کیا تقریر میں یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا ایسا نہیں بولنا، پھر خلاف ہو جاتی ہے۔ اگر مفتی نے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا تو پھر کہیں گے وہ مفتی ہے، مفتی توڑی ہے، بولے وہ مفتی نہیں، ان کو فتویٰ دینا نہیں آتا، ان کو نہیں معلوم فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے۔ معاف کیوں؟ مرضی کے خلاف بات آ گئی، جب تک مرضی کے مطابق بات تھی تب تک تو واہ سبحان اللہ چل رہی تھی، اور جو ہی مرضی کے خلاف بات آ گئی تو پھر بولے ہاں یہ ان کو نہیں آتا، ان کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ امام کو ہٹاؤ یا عالم کو ہٹاؤ۔ ارے ان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، امام کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کسی عالم کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کسی مفتی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی افکار کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، ماحول اپنے آپ بدل جائے۔ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے امام کو بدل دو، جتنے آ رہے امام بدلتے جا رہے ہیں، کیوں؟ ہماری مرضی کے خلاف۔ جب تک یہ ہماری مرضی کے موافق نہیں آتا تب تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ لوگوں کا جو ہے تو ایک معمول بن چکا ہے، اپنے آپ کو کوئی نہیں بدلے گا، شریعت کے پیرامیٹر پر کوئی اپنے آپ کو کھڑا نہیں دیکھنا چاہے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ نہیں واقعی میں غلطی میری ہے، میں شریعت کے خلاف جا رہا ہوں، مجھ کو اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے، جو بات کہی گئی ہے جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ صحیح ہے، تو یہ نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ دیکھیں گے نہیں انہوں نے غلط بولا، ان کو ہٹا۔ تو یہ مینٹلٹی شروع سے چلی آ رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب تک قوم کے مطابق رہے تب تک قوم ان کو سراخوں پر رکھتی رہی، لیکن جو ہی حق بات انہوں نے بیان کر دی فوراً قوم مخالف ہوئی۔ تو چونکہ علماء انبیاء کے نائبین ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آتے ہیں، تو ایسا ہر دور میں ہوتا ہے، اماموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بیچارے امام، اب ہمارا کام ہوتا ہے مسئلہ بیان کر دینا، اب ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ مسئلے کو سمجھے اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ اس مسئلے میں کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ ہم اپنی گھر کی بات نہیں بتا رہے، ہم تو جو بتاتے ہیں وہ شریعت کی بات ہوتی ہے، اللہ و رسول کا فرمان ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کا وہی حال ہے کہ نہیں ہماری مرضی کے مطابق۔ یہی سبب ہے کہ آج اہل سنت والجماعت میں فسق اعتقادی بڑھتی جا رہی ہے۔ فسق اعتقادی، فسق عمل تو تھا ہی تھا، اب فسق اعتقادی بھی آ گئی۔ کیا ہے فسق اعتقادی؟ وہ معاملات جسے شریعت نے فرض و واجب قرار نہیں دیا، ہم اپنی زبردستی مرضی سے اس کو فرض و واجب کے زمرے میں لے کے جاتے ہیں۔ وہ اعمال جنہیں شریعت نے مستحب رکھا ہے، جنہیں صرف سنت قرار دیا ہے یا جو صرف نفل کہلاتے ہیں، ہم نے انہیں اتنا بڑھا دیا کہ فرض اور واجب کے درجوں میں لے جا کر کے رکھ دیا۔ اگر کوئی نہ کرے تو پھر اس پر اعتراضات شروع کر دیے جاتے ہیں، اس پر اعتراضات، ارے اس نے نہیں کیا دیکھو کیسا ہے نا، یہاں تک کہ اماموں پر بھی اعتراض، ارے فلاں بھلا مولانا نے منع کیا۔ میں نے مسئلہ بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ قربانی کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ چاہے جو انسان ہو، اس نے قربانی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو، دونوں کے لیے، کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، جب عید کی نماز پڑھ لے تو اپنے بال بھی کاٹ لے، ناخن بھی تراش لے۔ یہ ایک مستحب عمل، جو اس پر عمل کرے گا وہ ثواب پائے گا، اور جو نہیں بھی کرے گا اس کو کوئی عذاب نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ لیکن ہم یہ ہے کہ پھر آ جاتے ہیں، ارے ہماری تو قربانی کب ہونی، ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر ہم نے بال کب کاٹنا، ناخن کب کاٹنا۔ جب آپ کو ایک بار بتا دیا گیا عید کی نماز پڑھ کر آپ کاٹ لو، آپ قربانی دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، آپ کو ثواب مل جائے گا، وہ ایک مستحب عمل ہے۔ لیکن جو انسان اناج کھاتا ہے نا، اسی کو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، اور جو گھاس کھاتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں مولانا نے تو ایک دن پہلے جو تو اپنے بال کاٹ لیے، انہوں نے تو عید سے ایک دن پہلے جو تو اپنے بال ناخن سب نکال ڈالے، اور یہاں تو مسئلہ بتا رہے ہیں، تو وہ ایک مستحب عمل تھا،
چاہے وہ مولانا ہو کہ غیر مولانا ہو، اس نے کر لیا تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہو، اس پر تمہیں ذرہ برابر شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ ایک عمل جو فرض تھا آپ فرض نمازیں چھوڑ رہے ہو، لیکن اس پر اعتراض نہیں ہے، اور امام نے عید سے ایک دن پہلے بال نکال لیے تو پھر اعتراض ہے مولانا نے تو عید سے پہلے بال کاٹ۔ تو یہ ہے فسق اعتقاد، یہ ایک مستحب عمل تھا، کوئی کرتا تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ بھی نہیں۔ کوئی اگر عرفہ کا روزہ رکھے، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے تو ثواب پائے گا، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابھی آگے محرم آنے والا ہے، 9، 10 یا 10، 11 محرم کو جو روزہ رکھے گا وہ ثواب پائے گا، جو نہیں رکھے گا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلط نہیں کیا۔ لیکن ہم لوگوں کو تانے دینا شروع کر، ارے آج عرفے کا دن تھا تو نے روزہ نہیں رکھا، ارے آج 10 محرم ہے تو نے روزہ نہیں رکھا، ایسے شان سے کہتے ہیں جیسے بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا نمازی یہی ہوگا، جبکہ اس کی فرض نماز گل ہے۔ جو نماز فرض ہے اس کو نہیں ادا کرے گا، لیکن جو نفل ہے اس پر اتنا زور دے گا کہ نہ رکھنے والے پر اعتراض کرے گا، نہ پڑھنے والے پر اعتراض کرے گا۔ اس کے خود کے فرض روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہیں، لیکن عرفہ کا روزہ نہیں چھوٹنے ہونا، محرم کا روزہ نہیں چھوٹنے ہونا، بیچ میں اور ایک آدھ روزہ کوئی آ جاتا ہے، شب برات، شب قدر، اس کا روزہ نہیں چھوٹنے ہونا، بولے نہیں یہ روزہ نہیں چھوٹنے ہونا، ہاں اس دن کی نفل نمازیں نہیں چھوٹنے ہونا۔ تو ہم نے ان مستحب اعمال کو اتنا ضروری سمجھ لیا کہ اتنی اہمیت ہمارے نزدیک فرض کی بھی نہیں۔ اگر کوئی ان مستحب یا نفل اعمال کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کو لعن و طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے خلاف بولنا، ارے دیکھ اس نے تو روزہ بھی نہیں رکھا، آج محرم کا دن ہے، آج عرفے کا دن ہے، اس نے تو نماز نہیں پڑھی، اس نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے فلاں وقت نہیں پڑھی۔ اور جب فرض نماز نہیں پڑھتی، عید کے دن لوگوں نے فرض نماز نہیں پڑھی، کہ ہے اس کا حساب کسی کے پاس؟ جتنے لوگ عید کی نماز میں مسجد فل تھی، بھری ہوئی تھی، کوئی بتا دے کہ اسی دن فجر میں وہ مسجد اتنی بھری ہوئی تھی؟ نہیں، فجر کی نماز فرض تھی، فرض ہے اور فرض رہے۔ عید کی نماز واجب ہے، لیکن واجب کے لیے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے اوپر فرض ہے۔ ہم نے فجر کی فرض چھوڑ دی اور عید کی ہمیں فکر ہے کتنے بجے کی جماعت ہے، نماز کب کھڑی ہوگی، یہ ہم فکر ہے۔ لیکن جن نمازوں کے اوقات فکس ہے، متعین ہے، پتہ ہے کہ فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے، ظہر کب ہوتی ہے، عصر کب ہوتی ہے، مغرب کب ہوتی ہے، عشاء کب ہوتی ہے، ہم نے جانا نہیں۔ کیوں؟ وہ فرض نماز ہے، تو فرض کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک، اور نفل کی اتنی اہمیت کہ 10 بار فون کر کے پوچھا جائے گا، کبھی امام کو، کبھی بانگی کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو، ارے ٹائم ٹیبل نہیں لکھا گیا، ارے بتایا نہیں گیا، ارے اعلان نہیں کیا گیا، ہماری نماز چھوٹ گئی۔ ارے جب فجر چھوٹی تو تجھے احساس تھا ذرا سا ذرہ پر؟ اس وقت ضمیر تو مردہ پڑا تھا، لیکن اب عید کی نماز کے لیے اتنا بڑا مسلمان بن گیا کہ جیسے تیرے جیسا کرم خان بڑا مسلمان ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ایک نفل روزہ چھوٹ گیا تو اس پر پورا جو تو آسمان سر پر اٹھا لے گا، ارے میرا روزہ چھوٹ گیا، میں نے عرفے کا روزہ نہیں رکھا، میں اٹھ نہیں سکا، میں سحری نہیں کر سکا، میری آنکھ نہیں کھلی، میں محرم کا روزہ نہیں رکھ سکا۔ لیکن رمضان کے جو فرض روزے تھے جس میں اعلان ہوتا تھا، جس میں مؤذن اٹھاتا تھا، گلی میں اٹھانے والے گھومتے تھے، اس وقت تو دبک کر پڑا رہتا، اس وقت تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آئی کہ میرا فرض روزہ چھوٹ رہا ہے؟ آج لوگ عمرے پہ عمرے کر رہے، 1 عمرہ، 2 عمرہ، 10 عمرہ، لیکن حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار حج نہیں کرے گا، 10 عمرے کر کے آئے گا۔ ارے عمرہ ایک نفل عمل ہے، کر لے تو ثواب، جتنی بار کرے ضرور فائدہ پائے گا، لیکن حج فرض ہے وہ نہیں کرے۔ 10 لوگوں کے درمیان جا کے پیسہ بانٹے گا، میرے جیسا سخی کوئی نہیں۔ لیکن رمضان جب زکوٰۃ ادا کرنے کی بات آئے گی تو پھر کہیں گے ارے اتنا پیسہ کون نکالے گا، بس تھوڑا بہت نکال کے کہہ دیتا ہے میری زکوٰۃ پوری ہوگی، نہیں میرا پیسہ ختم ہو گیا، ہوگی زکوٰۃ ختم، میں نے بانٹ دیا۔ اس وقت اس کو صدقہ خیرات نظر نہیں آئے، لوگوں میں ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے ہزاروں پیسہ بانٹ دے گا، لیکن جب فرض کی بات آئے گی، زکوٰۃ ادا کرنے کی بات آئے گی تو اس وقت جیب سے پیسہ نہیں نکلتا۔ تو فرض عبادات اس میں تو ہم اتنے سست اور کاہل ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ضمیر اتنا مر جاتا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری فرض نماز چھوٹی، ہمارا فرض روزہ چھوٹا، ہم نے زکوٰۃ صحیح سے ادا نہیں کی، ہم نے حج نہیں کیا، لیکن نوافل، ہاں یہ روزہ رکھنا ہے، وہ نماز پڑھنی ہے، وہ عمرہ کرنا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، وہاں پھر ہماری دکھتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے نوافل کو اور مستحب اعمال کو فرض کے درجے میں پہنچا دیا، یہ سب سے بڑی گمراہی۔ جس عمل کو اللہ و رسول نے فرض نہیں کیا
اس کو اپنی طرف سے فرض قرار دے دینا بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس کو ضروری سمجھنا یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے، اور آج ہم کسی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو لعن و طعن کا شکار ہم بناتے رہتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، اماموں پر، علماء پر، دیگر عوام پر ہم اعتراض کرتے ہیں۔ بیچارہ کوئی شخص ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کسی سبب سے اگر کبھی وہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکا تو پھر اعتراضات شروع ہو جائیں گے، ارے وہ دیکھو فرض پڑھ کے بھاگ گیا، ارے وہ بھی تو فرض پڑھ رہا ہے، تو ایک مرتبہ آیا ہے فرض پڑھنے کے، وہ کسی عرض کے سبب ہو سکتا اس نے سنت نہ پڑھا ہو اور چلا گیا تو اس پر اعتراضات۔ ہاں، کسی نے نفل روزہ نہیں رکھا، اس نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں، لیکن اگر وہ شوال کے روزے نہیں رکھ سکا 6 یا درمیان کے اور سال میں کوئی نفل روزے لے سکتا، اس کو ارے دیکھ اس نے روزہ نہیں، ارے خود کے تیرے فرض روزے چھوٹے ہیں، تجھے اس کی فکر نہیں ہے، دوسرے پر انگلی اٹھانا بڑا آسان، اپنے گریبان میں چھاپنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہر انسان دیکھے کہ ہم کس موڑ پر میں کھڑے ہوئے، ہمارا اپنا عمل کیا ہے، دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے۔ یہ ہر دور میں جاہلوں کا یہی طریقہ رہا، اسی لیے کہتے ہیں کہ جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ جب تک قوم کو انبیاء علیہ السلام ان کی مرضی کے مطابق باتیں بیان کرتے رہے تب تک تو وہ ٹھیک تھے، لیکن جو ہی ان کی مرضی کے خلاف باتیں بیان ہونا شروع ہوئی، جو ہی انہوں نے حرام و حلال، صحیح و غلط اور حق و باطل پر بیان کرنا شروع کیا تو قوم مخالف ہوئی۔ ہم تو ان خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے، ان بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی پرستش نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہی حال ہر دور میں ہر انسان کا ہوتا ہے، یہ انسان کی میٹیلٹی، ہر انسان کی یہ ایک فطری چیز ہے کہ وہ اپنی مرضی کی چیزوں کو قبول کرتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا کیوں، وہ حال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ اس سے قبل نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور اس ضمن میں نے چند مسائل بیان کیے تھے، آج بھی نماز کے فاسد ہونے سے متعلق 3 مسئلے جو ہے تو سماعت کریں۔ نماز کی حالت میں کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے نا، قصدن ہو یا بھول کر، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے، ہے نا، یہاں تک کہ تل کے برابر کوئی چیز اس نے چبا لیا اور اس کو بغیر چبائے نگل لیا، یا کوئی قطرہ چاہے وہ پانی ہی کا ہو اس کے منہ میں گیا اس نے نگل لیا تو نماز فاسد ہو جائے۔ اسی طرح دانتوں کے اندر کوئی کھانے کی چیز اٹکی ہوئی تھی اور حالت نماز میں اس کو دانت میں سے نکال کر نگل لیا، اگر وہ چیز چنے کی مقدار کی برابر ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہے تو نماز صرف مکروہ ہوگی۔ اسی طرح دانتوں سے خون نکلا، حالت نماز میں کسی کے دانتوں سے خون نکلا اور اس نے اسے نگل لیا، تب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر خون کا غلبہ زیادہ ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر بھوک کا غلبہ زیادہ ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اگر حلق میں کڑواہٹ محسوس ہو اس کا مطلب خون زیادہ ہے، اور اگر کڑواہٹ محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب بھوک زیادہ ہے۔ تو ان مسائل کو ذہن میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔